بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. غزوہ احد کے موقع پر منافقین نے جو غداری کی اور لچر دعوے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیات عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے نکلے اور معلوم ہوا کہ وہ مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں اور بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو لے کر باہر نکلے۔ انہی میں منافقوں کا ایک گروہ بھی تھا جو یہ چاہتے تھے کہ مدینہ سے نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، مدینہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ ابتداً یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، لیکن جب احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے منافقوں میں سے 300 لوگوں کو اپنے ساتھ الگ کر کے، اپنے ساتھ لے کر، اللہ کے نبی کے قافلے سے الگ کر کے یہ کہنے لگا کہ ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کیوں جائیں، اس لیے کہ جنگ تو برابر والوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا۔ اور کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، شہر میں رہ کر ہم اپنے شہر میں رہیں اور وہیں سے رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال یہ کہتے ہوئے کہ کفار ان کی تعداد مد مقابل کی تعداد ہم سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے، اگر ہم مقابلہ کریں گے تو شکست کھا جائیں گے۔ بہرحال یہ کہتے ہوئے اپنے 300 افراد کو لے کر وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ یہ اس دن اپنے ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، یعنی کفر جس کو یہ چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احد کے مقام پر یا احد کی جنگ میں سب کے سامنے دکھلا دیا کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ایسا ہے کہ جو وقت پر ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ بہرحال جس وقت وہ ساتھ چھوڑ رہے تھے منافقین،
تو اس وقت حضرات صحابہ نے ان سے فرمایا کہ آؤ، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، ایمان میں سچے ہو، تو آؤ دشمنوں سے لڑو، اور اگر لڑ نہیں سکتے تو کم از کم مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ دکھلانے کے لیے تم ہمارا ساتھ نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب تعداد زیادہ ہوتی ہے تو رعب پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ نے فرمایا تم لڑو نہیں، کم از کم ساتھ رہو تاکہ دشمن کے دل پر رعب پڑتا رہے، اور اگر لڑنا بھی نہیں چاہتے، رعب بھی ڈالنا نہیں چاہتے، تو اتنا تو سوچ لو کہ اگر وہ فتح یاب ہو گئے تو وہ پھر ایمان، صاحب ایمان اور منافق کے درمیان فرق نہیں کریں گے۔ اگر تمہیں اپنے پیچھے گھر بار کی آل اولاد کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر وہ مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے تو پھر وہ کوئی تمیز نہیں کریں گے صاحب ایمان اور منافق کے درمیان۔ پھر فرمایا کہ عام مسلمانوں کو بھی کی طرح تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اگر وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرات صحابہ نے ان کی جدائیگی کے وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ ابن ابی کا تو ایک ہی جواب تھا کہ ہم اپنی جان کو تمہارے سامنے، تمہارے ساتھ کیوں جوخم میں ڈالیں، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، ہم بے سر و سامانی کی عالم میں ہیں۔ کہنے لگے کہ ہمیں اس حالت میں لڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بہرحال وہ لے کر 300 آدمیوں کو مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گیا، اور جب سنا کہ حضرات صحابہ کو 70 صحابہ کو شہادت ملی ہے تو کہنے لگا کہ دیکھو میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ دیکھو تم اگر ہماری بات مان لیتے تو شہر سے نہ نکلتے، یہیں رہتے تو تمہیں موت نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے، ان کو وہاں جانے سے موت آئی ہے اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں رہتے تو موت نہ آتی، تو ٹھیک ہے، ابھی موت اور حیات کا معاملہ تو تمہارے بھی سامنے ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر موت نہیں آ سکتی، تو ابھی تو وقت ہے، تم گھر میں رہو اور گھر کے دروازوں کو بند کر لو اور جتنی حفاظت کر سکتے ہو کر لو، تو کیا تم کو مدینہ منورہ میں موت نہیں آئے گی؟ آئے گی، ضرور آئے گی۔ موت کا تعلق نہ میدان جہاد سے ہے، موت کا تعلق نہ اس بات سے ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، جہاں اللہ کو روح قبض کرنا ہوگی، چاہے میدان جہاد ہو، چاہے اپنا گھر ہو، چاہے گھر کا انتہائی محفوظ کمرہ ہو جو ہر طرف سے بند ہو، موت اگر آنی ہوگی، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی موت پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ موت کو ٹالا نہیں جا سکتا، البتہ اس موقع پر تم نے اپنی منافقت کا اظہار کیا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا، یعنی چاہتے تھے کہ مسلمان نقصان اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا تھا۔ احد میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو پہچان کروائی اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کو، اس کی مثال یہ آیتیں ہیں کہ کس طرح سے ان کا نفاق ظاہر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کم از کم دفاع کرو یا ساتھ نہ چھوڑو،
کہ دشمنوں پر رعب پڑے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوتی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے، یعنی ان کی تعداد آپ سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے، آپ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، مدینہ چھوڑے جا رہے ہیں، احد کے مقام پر جا رہے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ منافقوں نے کہا۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات بکتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں منافقین جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود مدینے میں بیٹھے رہو، تو اللہ تمہیں چیلنج کرتا ہے، تو کیا تم اپنے آپ ہی سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سامنے سے بات کہی کہ موت تو آنی ہے، گھر میں بیٹھے رہو، دیکھتے ہیں کہ کون موت کو ٹال سکتا ہے۔